السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاۃ والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم الی عدۃ آیات۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا سید السادات جئتک قاصدا ارجو رضاک واحتمی بحماک، یا اکرم الثقلین ویا کنز الورا جد لی بجودک واردنی برضاک۔ ایک دفعہ بآواز بلند درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن نصلی علیہ۔ ایک دفعہ اور جھوم کر بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و طبیب قلوبنا و شفاء صدورنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن نصلی علیہ۔ کل آپ نے حمد کے غزل جو بھی رباعیات سماعت فرمائی تھیں، حدائق بخشش امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کا نعتیہ مجموعہ انہی اشعار سے شروع ہوتا ہے جو بارہا آپ نے سنے ہوں گے۔ اشعار کی یاد تازہ کرنے کے لیے اور ان کے کہنے والے کی یاد تازہ کرنے کے لیے بار بار ان اشعار کو آپ کے سامنے سنایا جاتا ہے، اور پھر اس سال میں موقع ملتا ہے تو اس طرح سے وہ ذہن کے اندر برقرار بھی رہتے ہیں۔ نہ تو کتنے اشعار جو پہلے کبھی یاد تھے اب ذہن میں بالکل نہیں، تو اسی بہانے سے وہ ذہن میں ان کی تکرار بھی ہوتی ہے۔ اور عشق و محبت سے جو اشعار نکلتے ہیں یا جو بھی بول نکلتے ہیں وہ دلوں پہ اثر ڈالتے ہیں۔ وہ اپنے نعتیہ مجموعے کو اس طرح سے شروع کرتے ہیں: واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسربا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، خسربا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، بحر سائل کہوں سائل نہ کنویں کا پیاسا، خود بجھا جائے کلیجہ میرا چھینٹا تیرا، خود بجھا جائے کلیجہ میرا چھینٹا تیرا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کہ ہے، میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کہ ہے، محو اس بات کے دفتر پہ کڑوڑا تیرا، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، تیرے صدقے سے ایک بوند بہت ہے تیری، تیرے صدقے سے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھوں کو ملے جام چھلکتا تیرا، حرم و طیبہ و بغداد جدھر کیجئے نگاہ، جوت پڑتی ہے تیری نور ہے چھنتا تیرا، جوت پڑتی ہے تیری نور ہے چھنتا تیرا۔ ایک دفعہ اور درود شریف سنا دیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ یونس شروع ہوتی ہے
الف لام را سے۔ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کا حقیقتاً مطلب کیا ہے اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ یہی سب سے اسلم ہے، یہی سب سے بہتر ہے کہ اس کی تعویل نہ کی جائے۔ بعض لوگوں نے تعویلات بھی کی ہیں کہ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے، الف کا مطلب یہ، لام کا مطلب یہ، را کا مطلب یہ۔ کہیں یہ فرمایا گیا کہ الف لام را، پھر اس کے بعد آیا حامیم، پھر آیا نون، ان تینوں کو ملا دیں تو ہو جاتا ہے الرحمن۔ لیکن یہ صرف تعویلات ہیں جو صحابہ و تابعین اور ائمہ مجتہدین اور دیگر بزرگان دین سے مروی ہیں۔ لیکن سب سے اچھا راستہ یہ ہے کہ الف لام را کا کیا مطلب، یہ ایک راز ہے جو رب نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے۔ راز دینے والا جانے اور جس کو دیا ہے وہ جانے، کسی کو حقیقتاً اس کا علم نہیں۔ الف لام میم کا کیا مطلب، حقیقتاً کسی کو اس کا علم نہیں۔ ایسا نہیں کہ میننگ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے سوائے خدا و رسول کے۔ جب الف لام میم نازل ہوئی تو یہود مسکرائے تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ ہنستے کیوں ہیں؟ تو بولے کہ اس دین میں داخل مت ہونا، تھوڑی سی عمر ہے اس کی، تھوڑی سی۔ کہ آپ کو کیسے پتہ چلا کہ الف لام میم کہا گیا ہے؟ 71 ایئرز ہے، بس 71 سال کے بعد ختم ہو جائے گا۔ کہا تم کو کیسے پتا کہ الف کا 1، لام کے 30، میم کے 40، ٹوٹل ملاؤ تو 71 ہوئے۔ یہ اشارہ دے رہا ہے کہ 71 کے بعد یہ دین ختم ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لوگوں نے آ کر کے بتایا یہود ایسا کہتے ہیں۔ آپ نے مسکرا کے جواب دیا الف لام میم صاد، اگر یہی مطلب ہے تو پھر صاد۔ پھر کہا الف لام را، الف کا 1، لام کے 30، را کے 200، تو 231 تو یہاں پر ہو گئے۔ اور اس کے بعد ہا میم عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد، یہ جتنے بھی ہیں، بتانے کا مطلب یہ تھا کہ وہ جو گنتی لگا رہے ہیں وہ غلط لگا رہے ہیں، اس لیے اس کو نازل کیا ہی نہیں گیا ہے۔ یہ تو رب نے مجھے ایک راز دیا ہے جو میں جانتا ہوں، انہی رازوں میں سے ایک راز یہ ہے الف لام را۔ پھر فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت سے بھری ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں۔ اب جہاں پہ بھی اردو میں، انگلش میں، کہیں پر بھی جب آپ ٹرانسلیٹ دیکھیں گے، ترجمہ دیکھیں گے، تو ترجمہ آپ کو یہی ملے گا، یہ حکمت سے بھری ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں۔ حالانکہ عربی گرامر کے اعتبار سے یا عربی لغت کے اعتبار سے وہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ تلکا ہے، اور تلکا فیمینن کے لیے، مؤنث کے لیے عربی کے اندر استعمال ہوتا ہے، اور جس کو انگلش میں داٹ وہ کہتے ہیں، وہ اس کی میننگ ہے، تو ترجمہ ہونا چاہیے وہ، نہ کہ یہ۔ ایسی الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام میم وہ کتاب، حالانکہ کتاب آپ کے سامنے ہے، قرآن مجید کو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے سامنے رکھا ہوا موجود ہے، اور جب سامنے ہوتا ہے، قریب ہوتا ہے، تو اس کے لیے تلکا اور ذالکا نہیں آتا، ہاذا اور ہاذ ہی آتا ہے۔ جب آپ قریب کوئی بیٹھا ہو تو ہم کہیں گے ہاذا رجل، اگر کوئی دور کوئی لڑکی ہے، بچی ہے، تو ہم کہیں گے تلکا بنت، وہ یہاں تلکا کہا، حالانکہ قرآن مجید آپ کے سامنے موجود ہے۔ یہاں حاضی ہی نہیں، وہاں الف لام میم ذالک الکتاب کہا، حاضل کتاب نہیں۔ یہ اشارہ دینے کے لیے کہ اگرچہ قرآن مجید پڑھتے وقت تمہارے سامنے ہوتا ہے، تمہارے ہاتھوں میں ہوتا ہے، تمہاری نظروں کے سامنے ہوتا ہے، مگر اس کے الفاظ تمہارے سامنے ہوتے ہیں، اس کی جلد تمہارے سامنے ہوتی ہے،
اس کے معانی، اس کے مطالب، اس کی مطلب کیا کیا چیزیں نکلتے ہیں، اس کے اسرار، اس کے رموز بہت بلند و بالا ہیں۔ تو یہ بتانے کے لیے کہ صرف الفاظ تمہارے سامنے موجود ہیں، اس کے اسرار، اس کے رموز، اس کی گہرائیاں اور اس کے مطالب، اس کے مفاہیم بہت بلند و بالا ہیں، اس لیے تلکا کہا جاتا ہے۔ تو حکمت سے بھری ہوئی کتاب کی آیتیں ہیں۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا لوگوں کو تعجب ہوا اس بات کے اوپر کہ ہم نے وحی کی انہی میں سے ایک عظیم مرد پر۔ عظیم مرد سے مراد یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ مرد تو ہم سب لوگ ہیں، لیکن پوری کائنات میں سارے مردوں میں کامل ترین مرد، سارے انبیاء کامل ترین مرد ہی ہوتے ہیں، لیکن کامل ترین مردوں میں کامل ترین مرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ اس لیے رجلن کی تنوین فرمائی کہ سب سے عظیم مرد کی طرف، اور ان میں سے ہی ہے، یعنی کہ لوگوں ہی میں سے ہیں، فرشتوں میں سے نہیں ہیں، جنات میں سے نہیں ہیں۔ کیوں وحی کی؟ ان انذر الناس، وحی کرنے کا مطلب کیا ہے، وجہ کیا بتائی؟ یہ کہ تم لوگوں کو ڈراؤ، یعنی کافروں کو ڈراؤ۔ وبشر الذین آمنوا، اور مسلمانوں کو خوشخبریاں دو۔ نبی ڈرانے کے لیے بھی آئے ہیں اور خوشخبری دینے کے لیے بھی، لیکن دونوں کے لیے ظاہر فرما دیا، ڈرانا کافروں کے لیے، خوشخبری مسلمانوں کے لیے۔ ان لہم قدم صدق عند ربہم، خوشخبری سناؤ مسلمانوں کو کہ ان کے لیے ان کے رب کے یہاں سچ کا ایک مقام ہے، قدم صدق، سچ کا، سچائی کا ایک مقام ہے، یا یہ کہ ان کے نیکیوں کا بہت اچھا بدلہ ہے ان کے رب کے یہاں۔ قال الکافرون، کافر بولے ان ھذا لساحر مبین، کہ یہ تو بالکل کھلا ہوا جادوگر ہے۔ جیسے کہ کافر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کچھ اس طرح سے کہہ دیا کرتے تھے۔ یہ مختصر سا ترجمہ ہوا سورہ یونس کی ابتدائی ان 2 آیتوں کا۔ سورہ یونس تقریباً 11 رکوع کے اوپر مشتمل ہے، اور 10ویں رکوع کے اندر حضرت یونس علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ آیا ہے۔ حالانکہ سورہ صافات کے اندر بھی ہے اور دیگر 3 اور بھی صورتوں کے اندر حضرت یونس علیہ الصلاۃ والتسلیم کا تذکرہ کیا گیا، اس میں بھی ہے، مگر نام ان صورتوں کا یونس نہ رکھا گیا، اس کا رکھا گیا۔ ایسا نہیں ہے کہ جس نبی کا تذکرہ ہو اسی نبی کے نام پر اس صورت کا نام ہو، صرف ادنا سی مناسبت کافی ہے نام رکھنے کے لیے۔ اب ایسا نہیں کہ وہ چیز جس میں پائی جائے اس کو بھی وہی کہا جائے۔ مثلا آپ جو پہنتے ہیں اس کو پاجامہ، جو ٹانگوں کے اندر پہنا جاتا ہے اس کو پاجامہ کہتے ہیں، فارسی کا لفظ ہے۔ پا کے معنی پاؤں اور جامہ کے معنی کپڑا، اس کا مطلب نکلا یعنی وہ کپڑا جو پاؤں میں پہنا جائے۔ تو پاؤں کے اندر تو تہبند بھی پہنا جاتا ہے، شلوار لنگی بھی پہنی جاتی ہے، جینس ٹراؤزر بھی پہنا جاتا ہے، اس کو پاجامہ نہیں کہا گیا۔ ایک لفظ ایک کو دے دیا گیا، اب یہ چیز کسی اور میں بھی پائی جائے پھر بھی اس کا وہ نام نہیں، امتیاز رکھنے کے لیے۔ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر اور صورتوں کے اندر بھی ہے۔ اس صورت کے 10ویں رکوع کے اندر حضرت یونس علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ذکر مبارک آیا ہے۔ کیونکہ 10 رکوع کے بعد آنے والا ہے تو سوچا کہ کچھ تھوڑا سا تذکرہ میں ابتداءً کر دوں، تاکہ اختتاماً پھر ان کا تذکرہ کر کے وہ باتیں اور ذکر کی جائیں جو آج کے بیان میں پیش نہ کر سکیں۔ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والتسلیم جن کے نام نامی اسم گرامی کے اوپر
یہ سورہ مبارکہ ہے۔ قرآن مجید جو واقعات سناتا ہے وہ صرف اس لیے نہیں کہ سن کر کے آپ اسے چھوڑ دیجئے، بلکہ اس کے سنائے ہوئے واقعات کے اندر نصیحتیں ہوتی ہیں، واعظ اور پند ہوا کرتا ہے، دروس ہوا کرتے ہیں، کچھ باتیں ہوا کرتی ہیں کہ جن کو مد نظر رکھ کر کے انسان اپنی زندگی کو اچھا کر سکتا ہے۔ مختلف انبیاء و مرسلین کے واقعات قرآن مجید نے بیان کیے۔ یہ قرآن مجید کی شان ہے۔ آج کا زمانہ تو خیر ترقی یافتہ زمانہ کہا جاتا ہے، لیکن 2000 سال پہلے کی بات اگر کوئی بیان کرنا چاہے تو ابھی یہ 2014 چل رہا ہے، اس سے پہلے کی بات جو بیان کرے گا تو وہ قبل مسیح کہتے ہیں، قبل مسیح، حضرت عیسیٰ مسیح سے پہلے ایسا ہوا۔ کتنے سال پہلے ہوا اس کا کچھ علم نہیں ہوتا ہے۔ صرف یہ 2-2.5 ہزار سال پہلے کا علم ہم کو صحیح طرح سے تاریخی طور پر نہیں ہو پاتا ہے۔ قرآن مجید نے حضرت آدم کا تذکرہ کیا، حضرت شیس کا تذکرہ کیا، حضرت ابراہیم کا تذکرہ کیا، حضرت نوح کا تذکرہ کیا، حضرت اسماعیل ہیں، حضرت اسحاق ہیں، حضرت یعقوب ہیں، حضرت یوسف ہیں، حضرت داؤد ہیں، حضرت سلیمان ہیں، حضرت موسیٰ ہیں، حضرت ہارون ہیں، حضرت زکریا ہیں، حضرت یحییٰ ہیں، اور انہی میں سے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ یہ اس تمام تر چیزوں کے ساتھ آپ کو تاریخ بھی بتاتا جاتا ہے، حالانکہ یہ مشکل ترین صدیوں پہلے بات ہے، یہ اب سے نہیں، ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ ہم تو 2-3 ہزار سال پہلے کی بات کرتے ہوئے قبل مسیح ہم کو کہنا پڑتا ہے، یہ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ اور قرآن مجید بیان کرتا ہے، یہ بھی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی سچی دلیل ہے۔ یہود و نصارہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یونس آج کے نہیں، بہت پہلے کے ہیں، اور ہمارا حبیب تم کو بتا رہا ہے، یہ معجزہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ اس بات کی سچی دلیل ہے کہ ہمارا یہ پیغمبر ہمارا ہی پیغمبر ہے، ہمارا ہی رسول ہے، اس لیے کہ تم سب جانتے ہو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی مدرسے میں کسی سے پڑھنے نہیں گئے، کبھی زندگی میں کسی کو اپنا استاد نہیں بنایا، ظاہراً پڑھنا لکھنا سیکھا ہی نہیں۔ تم توریت بھی جانتے ہو، انجیل بھی جانتے ہو، بہت ساری کتابیں تمہارے پاس موجود ہیں، تم نے بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہیں، تم جو پڑھ کر کے بتاتے ہو یہ نبی بغیر پڑھے بتا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پڑھا ہوا تو ہے مگر تم سے نہیں، ہمارا پڑھا ہوا جو بتاتا ہے وہی بتاتا ہے جو ہم اسے بتاتے ہیں۔ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی ایک دلیل ہے کہ حضرت یونس کا واقعہ جو صدیوں سال پہلے کا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو اپنی زبان مبارک سے بیان کر کے یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہارے بغیر بتائے اسے پہلے ہی سے جانتا ہوں۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم 28 سال کی ابھی عمر تھی، ان کو نبوت سے نوازا گیا۔ موصل آج بھی مشہور ہے، دریائے دجلہ آج بھی مشہور ہے۔ یہ دریائے دجلہ کے قریب ایک شہر تھا جس کا نام نینوا بتایا جاتا ہے، اس زمانے کا کیپٹل تھا یہ آس پاس کے علاقوں کا۔ بہت اس زمانے کے اعتبار سے پڑھے لکھے لوگ، تجارت پیشہ، دانش مند، ترقی یافتہ اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ وہاں اکٹھے ہو گئے تھے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وصال کے بعد کی بات ہے ایک قول کے اعتبار سے، لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے کا تعین کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، لیکن حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو چکا ہے ایک قول کے مطابق، اور وہ قوم جس کی طرف حضرت یونس کو بھیجا گیا، نینوا کے رہنے والے، وہ اس وقت کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہو گئے تھے۔ کبھی کبھی زیادہ پیسہ آ جاتا ہے، پہلے ہی پریشان حال تھے،
رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی زمین کے اندر سرسبزی پیدا فرمائی، بہت اچھی بارش رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوئی، ان کی زمینوں سے اچھی سبزیاں نکلی، تجارت کے لیے ان کو ذہن دیا گیا، اچھے کھاتے پیتے لوگ ہو گئے۔ شیطان نے آ کر کے ورغلایا اور انہوں نے بت کی پوجا شروع کر دی۔ بہت اچھا محل بنوایا بادشاہ نے اور چاروں طرف مندر بنوا لیے جہاں کہ بت کی پوجا ہوا کرتی تھی۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم، جن کے لیے کبھی کبھی آپ دیکھیں گے نا، اس واقعات بیان کرنے میں بھی لوگ حد سے تجاوز کبھی کر جاتے ہیں، افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میں کبھی ذکر کروں گا کہ شاید وہ انگلش میں، اردو میں، گجراتی وغیرہ میں بھی کتابیں پائی جاتی ہیں، کچھ ایسی باتیں بھی اس کے اندر آ گئی ہیں جن کا تعلق حقیقت سے کچھ نہیں ہے، معتبر کتابوں کے اندر وہ ہے ہی نہیں اور لوگوں نے اس کو بیان کر دیا، ایسا بھی ہوا ویسا بھی ہوا، لگتا ہے جیسے کہ کوئی قصہ کہانی بیان کر رہے ہیں، یعنی ناولانہ انداز میں اور افسانہ بنا کر کے اس کو پیش کر دیتے، حالانکہ ایک نبی کا یہ سچا واقعہ ہے، اس کو بہت احتیاط سے بیان کرنا چاہیے۔ جب وہاں پر آپ تشریف لے گئے، بادشاہ کو جا کر کے سمجھایا کہ بت پرستی صحیح نہیں ہے، اللہ ایک ہے، اللہ کو ایک مانو اور یہ بتوں کو اس کا شریک نہ بناؤ۔ رب تبارک و تعالی نہ خود کسی کی اولاد ہے، نہ اس کے کوئی اولاد ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ساری کائنات کو اسی نے پیدا کیا ہے۔ بادشاہ نے ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم جب بادشاہ کی طرف سے نا امید ہو گئے تو وہ قوم کے پاس آئے۔ قوم اتنا تو جانتی تھی کہ یونس کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں، سچ بولنا نبیوں کی پہچان رہا ہے۔ جب سے وہ ہوش سنبھالتے تھے وصال کے وقت تک کبھی ان کی زبان پہ جھوٹ آتا ہی نہیں تھا۔ کسی بزرگ سے، کسی حکیم نے پوچھا کہ ایسا کوئی وظیفہ بتائیے کہ میری دوائیوں میں اثر ہو جائے، تو انہوں نے برملا یہ جواب دیا تھا، مسلمان کے پاس ایک ایسا اچھا ہتھیار ہے، اگر اس پہ وہ عمل کرے تو وہ جو بولے گا اس میں اثر ہوگا، جو دے گا اس میں اثر ہوگا۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا وہ یہ چیز یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی زبان کو جھوٹ سے پاک رکھے، کسی بھی طرح سے، کسی بھی طور سے اس کی زبان پہ جھوٹ نہ پائے تو دیکھنا اس کی زبان میں بھی اثر ہوگا، اس کے ہاتھ میں بھی اثر ہوگا۔ انبیاء و مرسلین ہمیشہ جہاں پر خدشہ ہوا کرتا تھا نا، اس سے بھی اجتناب کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جھوٹ بولا نہیں تھا، توریہ سے کام لیا تھا، اور توریہ جھوٹ ہوتا نہیں ہے، لیکن حشر میں وہ اسی کو یاد کر کر کے روئیں گے، حالانکہ وہ جھوٹ نہیں تھا، توریہ تھا، بظاہر ایسا لگتا تھا۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں لوگ جانتے تھے کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ حضرت یونس نے آ کر کے سمجھایا کہ اللہ ایک ہے، اس پر ایمان لاؤ، یہ بت جھوٹے ہیں۔ سمجھایا مگر سمجھے نہیں، آخر کار کبھی کبھی جوش آ ہی جاتا ہے، ہمیں کچھ لالچ نہیں، ہمیں کچھ اس طرح سے دنیاوی طور سے کوئی طمع نہیں ہے، ہم سمجھاتے ہیں اللہ کے لیے، ہم سمجھاتے ہیں خدا کے لیے، یہ پھر بھی سمجھتے نہیں ہیں، تو پھر جلال آ گیا۔ ایک جگہ تو یہ فرمایا گیا کہ وحی کا نزول ہوا تھا، اور ایک جگہ یہ کہا گیا کہ وحی کا نزول نہیں ہوا تھا، لیکن قرین قیاس یہی ہے کہ وحی کا نزول آیا تھا اشارتاً، لیکن وقت کا تعین نہیں کیا گیا تھا، وقت نہیں بتایا گیا تھا، مگر جلال میں آ کر کے کہہ دیا اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو اب 3 روایات ہیں، ایک قول کے مطابق یہ کہ 3 دن کے بعد خدا کا عذاب آئے گا، ایک جگہ یہ ہے کہ 5 دن کے لیے کہا، اور ایک جگہ یہ فرمایا گیا کہ 7 دن کے لیے، اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں جو سب سے زیادہ قوی تر کہا جاتا ہے کہ 40 دن کے لیے کہا کہ اے لوگو اگر تم نے میری بات نہیں مانی تو 40 دن کے بعد اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر عذاب نازل ہو جائے گا۔ یہ کہہ کر کے خود تو گھر پہ چلے گئے، لوگوں نے آپس میں اس وقت تو یہ کہا کہ نہیں ہم آپ کی بات نہیں مانتے، ہم انتظار کرتے ہیں خدا کے عذاب کا معاذ اللہ۔ جب چلے گئے اور ذہن ٹھنڈے ہوئے تو آپس میں گفتگو کی اور کہا کہ لوگوں یہ تو تم جانتے ہو کہ یونس کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے، جو وہ کہتا ہے وہ سچ ہو جاتا ہے، اور وہ یہ کہہ کر کے گیا ہے۔
ہم کہتے ہیں جو وہ کہتا ہے وہ مان لیا جائے. بعض نے کہا کہ نہیں آزمایا جائے. کہا کس طرح سے آزمائیں گے؟ کہ آزمانے کی بات یہ ہے کہ وہ 40 دن کے لیے کہہ کر گیا ہے کہ 40 دن ہو جانے کے بعد جو رات آئے گی اس رات میں عذاب تمہارے اوپر شروع ہو جائے گا. کہ دیکھنا کہ اس رات جس کے لیے وہ کہہ کر گیا ہے اس رات سے پہلے وہ خود اپنے گھر کے اندر رہتا ہے یا نہیں. اگر وہ اپنے گھر میں رہتا ہے تو سمجھو جھوٹا ہے, اور اگر نہیں رہتا ہے تو پھر سوچنا پڑے گا اور کہنا پڑے گا کہ وہ سچا ہے اپنی قول میں. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم اب یہ گفتگو وہ 40 دن کے اعتبار سے ہو رہی ہے. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے گھر سے نکل کر کے جنگل کی طرف تشریف لے گئے. بستی میں نہیں رہے, بستی نینوا کے اندر تشریف فرما نہ رہے. انتظار کرنے لگے خدا کی طرف سے عذاب آنے کا. حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہر والوں نے حضرت یونس کو ڈھونڈنا شروع کیا, وہ نہیں ملے. ادھر دیکھا ادھر دیکھا, حتیٰ کہ وہ رات آنے لگی جس رات کا وعدہ کیا گیا تھا. گھر میں جا کر کے دیکھا تو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرما نہیں تھے, ان کے گھر میں کوئی نہیں تھا. اب سارے لوگوں کو فکر لاحق ہوئی کہ یونس گھر میں نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو کہہ کر گیا ہے لگتا ہے کہ وہ ہونے والا ہے. اسی رات کو آسمان کے اوپر کالے بادل کا چھانا شروع ہو گیا, گھٹ اندھیرا ہو گیا, تاریک رات ہو گئی, ہاتھ سجھائی نہیں دیتا تھا. صبح کو آثار عذاب نمودار ہوئے. اب یہاں ایک تھوڑا سا نازک مرحلہ گزرتا ہے. عذاب کے آثار دکھائی دے گئے, عذاب آیا نہیں. دیکھو کچھ کتابوں میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ وہ آسمان سے آگ کی بارش ہونی شروع ہو گئی تھی. یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ کیوں صحیح نہیں ہے اس کا جواب میں بعد میں دوں گا اگر وقت ملا تو. عذاب آیا نہیں تھا, عذاب کے آثار دیکھے تھے. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ عذاب قریب آ چکا ہے, عذاب کے آثار ہمارے پاس آ رہے ہیں, لگتا ہے کہ اسی کالی آندھی کے اندر, کالے بادلوں کے اندر ضرور کچھ نہ کچھ ہوگا. حضرت یونس کو ڈھونڈنا شروع کیا مگر وہ ملے نہیں. تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے اور کہا کہ اے اللہ, ہم توبہ کرتے ہیں اپنے کفر سے اور اپنی شرک سے. یونس سچا ہے, اس کا کہا ہوا بھی سچا ہے. ہم اس کو ڈھونڈتے ہیں, وہ ہمیں ملتا نہیں, مگر ہم مانتے ہیں تو ایک ہے, تیرا کوئی شریک نہیں, یہ سارے بت جھوٹے ہیں. مان گئے تھے نا. عذاب آنے والا تھا مگر وہ لوگ تائب ہو گئے. اور تائب من الذنب کمن ذنب له, جو کوئی کسی گناہ سے توبہ کر لیتا ہے اس کا گویا گناہ ہوتا ہی نہیں, وہ سب دھل جاتے ہیں. رب تبارک و تعالی نے اس بھیجے جانے والے عذاب کو ان کی توبہ کی وجہ سے اٹھا لیا. حضرت یونس جنگل میں رہ کر کے نینوا کی طرف دیکھ رہے تھے کہ میں نے تو کہا ہے 40 دن کے لیے آنے والا ہے, اور 40 دن گزر کے رات آ گئی. صبح کو نمودار تو ہوا مگر عذاب آیا نہیں. ابھی ان کو یہ علم نہیں دیا گیا تھا کہ ان کی قوم نے توبہ کر لیے. اب ان کو عجیب سا لگا, میں قوم کے سامنے کہہ کر آیا ہوں 40 دن کے بعد عذاب آ جائے گا, اور عذاب تو آیا ہی نہیں. اب میں قوم کے اندر اگر جاتا ہوں تو لوگ کہیں گے یونس جھوٹا ہے. چنانچہ انہوں نے ملک روم کے طرف جانے کا اپنا تہیہ کر لیا, اپنا ارادہ کر لیا. اب یہاں کچھ لوگ اپنے طریقے سے کتابوں کے اندر جو عام طور سے ملتی ہے نا, اس میں یہ بھی لکھ دیتے ہیں ان کے ساتھ ایک بیوی بھی تھی اور وہ چھوڑ کر کے کہیں پر چلے گئے. ادھر سے ایک بادشاہ گزرا, وہ بیوی کو اٹھا کر کے لے گیا. ان کے ساتھ 2 بچے بھی تھے. 2 بچے جب وہ ندی پار کرنے لگے تو پھر ایک بچے کو ندی پر بٹھایا کہ میں اپنے کاندھے پہ بٹھا کر کے اس کو وہاں پہنچا کے آتا ہوں, اس کو وہاں بٹھا کے آؤں گا, پھر تجھے لے کر کے آؤں گا. جب بیچ ندی کے اندر پہنچے
تو ایک بہت تیز دھار آئی، بچے کو بہا کر کے لے گئی، وہ بچہ بھی پانی کے اندر چلا گیا۔ اس کے بعد جب یہاں پر آئے تو دیکھا کہ اس بچے کو بھی بھیڑیا اٹھا کر کے لے گیا ہے، تو دونوں بچے بھی ختم ہو گئے، ان کی بیوی بھی ختم ہو گئی، اور انہوں نے یہ سوچا کہ یہ اللہ کی طرف سے میری آزمائش ہے۔ یہ بچوں کا چلا جانا، بیوی کا چلا جانا، معتبر کتابوں میں کہیں اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ لوگوں نے افسانے کے طریقے سے غیر معتبر یعنی کہ عیسائیوں کی کتابوں سے لے کر کے اس کو اپنی طرف سے ذکر کر دیا ہے۔ مگر یہ کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں سے نکلے، سمندر کی اور ندی کی طرف گئے۔ جب وہاں پر گئے تو دیکھا کہ ایک کشتی ہے، مسافروں سے بالکل فل ہے، لنگر اٹھنے والا ہے، یہاں سے وہ رخصت ہونے والی ہے۔ آپ نے اشارہ کیا کہ میں بھی اس میں بیٹھوں گا۔ ملہ نے رکایا، حضرت یونس کو کشتی میں بٹھایا، کشتی چل پڑی۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کشتی میں بیٹھ گئے ہیں، مگر احساس تو یہ ہے کہ مجھے آنا نہیں چاہیے تھا۔ ہوا کیا؟ احساس کس چیز کا ہوا؟ اپنی غلطی کس چیز کو شمار کیا انہوں نے؟ وہ یہ سوچنے لگے کہ میرے اوپر اللہ کی طرف سے وحی تو نازل ہوئی نہیں تھی کہ اے یونس تو یہاں سے اب چلا جا۔ میں اپنی مرضی سے وہاں سے بھاگ کر آیا ہوں۔ تو اپنے آپ کو وہ بھاگا ہوا غلام سمجھنے لگے کہ میرے آقا نے مجھے حکم نہیں دیا تھا، پہلے مجھے وحی کا انتظار کرنا چاہیے تھا۔ اگر میرے لیے حکم آتا کہ تو یہاں سے چلا جا تو میں جاتا، اگر حکم آتا کہ دوبارہ نینوا کی طرف چلا جا تو میں پھر نینوا کی طرف چلا جاتا۔ بغیر اجازت الہی کے اپنی طرف سے ارادہ بنا کر کے میں آ گیا ہوں، تو گویا میں بھاگا ہوا غلام ہوں۔ اپنے آپ کو وہ محسوس کرنے لگے، کشتی کے اندر بیٹھ گئے۔ لیکن اس وقت کا بھی یہ عجیب اللہ کی مشیت تھی، اور عجیب اللہ کا کار، وہ کارساز عالم ہے، جس طرح سے چاہے جب چاہے جو چاہے فرمائے۔ اس وقت کا کچھ ماحول ایسا تھا کہ بھاگا ہوا غلام جب بھی کشتی میں جایا کرتا تھا تو وہ کشتی بھنور میں پھنس جایا کرتی تھی، طوفان کے اندر آ جایا کرتی تھی۔ جب بھی کوئی بھاگا ہوا غلام کشتی میں بیٹھتا، وہ کشتی کنارے پہ لگتی نہیں تھی، بیچ میں رک جایا کرتی تھی۔ تو وہ ملہ ناخدا جو کشتی چلاتا ہے، وہ سارے لوگوں سے بولتا ہماری کشتی میں کوئی بھاگا ہوا غلام ہے جس کی وجہ سے کشتی بھنور میں پھنس چکی ہے، اگر نام نہیں لیتے ہو تو قرآن اندازی کی جائے گی، ڈرو کیا جائے گا، جس کا نام لکھا نکلے گا اس کو کشتی سے نکال کر کے پانی میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ طریقہ تھا۔ بھاگے ہوئے غلام کو جب تک پانی کے اندر پھینکتے نہیں تھے کشتی چلتی ہی نہیں تھی۔ اب حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم وہاں تشریف فرمائے، کشتی بیچ میں جا کر کے رک جاتی ہے، بھنور میں آ جاتی ہے۔ ملا نے کہا اپنے اپنے لیے دعا کر لو، لگتا ہے کہ قریب وقت آ چکا ہے، یا بتاؤ کہ تم میں سے بھاگا ہوا غلام کون ہے؟ اس لیے کہ یہ حال اسی وقت ہوتا ہے جب غلام کوئی بھاگ کر کے ہماری کشتی میں بیٹھ جاتا ہے۔ اب سارے لوگوں کی طرف نظریں دوڑائی گئیں۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی اپنی طرف توجہ فرمائی، سوچا کہ بھاگا ہوا غلام تو میں ہی ہوں، ہاتھ اٹھا کر کے بلند آواز سے کہا بھاگا ہوا غلام میں ہوں۔ ملا ان کو جانتا تھا، ان کی راست بازی کو، ان کی صداقت کو، ان کی سچائی کو، اور پھر نبی کے چہرے پہ ایک نور بھی تو ہوتا ہے نا، خود زبان کہہ دیتی ہے کہ یہ چہرہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ نبی کے چہرے پہ رب تبارک و تعالیٰ ایک ایسا نور دیتا ہے اجنبی بھی پہچان لیتا ہے یہ چہرہ دوسرے چہروں سے بالکل الگ لگ رہا ہے۔ ملا نے صاف کہہ دیا نہیں صاحب، ہم معذرت خوائیں، آپ کو ہم پانی میں نہیں ڈالیں گے، آپ کو ہم جانتے ہیں، آپ جھوٹے ہو ہی نہیں سکتے، آپ بھاگے ہوئے غلام ہو ہی نہیں سکتے۔ کہا لگتا ہے کہ کوئی اپنے آپ کو چھپا رہا، قرآن اندازی کی جائے۔ نام لکھ کر کے ڈرو کیا گیا، قرآن ڈالا گیا، ایک دفعہ ڈالا حضرت یونس کا نام آیا، پھر بھی لوگوں کو تسلیم کرنے میں ذرا آناکانی سی ہوئی کہ نہیں ہم نہیں مانیں گے ابھی اس کو۔ دوبارہ ڈالا گیا، پھر حضرت یونس کا نام آیا، تیبارہ ڈالا گیا، پھر حضرت یونس کا نام آیا۔ اب تو وہ پانی کے اندر جانے کو تیار ہی تھے، لوگ خود ڈالتے تھے، اس کو پکڑ کر کے خود ڈالتے تھے۔ حضرت یونس نے کہا کہ نہیں تم لوگ نہیں ڈالو گے، میں خود پانی میں جاؤں گا۔
حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کشتی کے کنارے پہ آ کر کے پانی میں کودنا ہی چاہتے ہیں، ادھر پانی کے اندر ایک بہت بڑی سمندر کی مچھلی پہلے ہی سے منہ کھولے ہوئے ان کے انتظار میں ہے، اور اس مچھلی کو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی حکم آ چکا ہے کہ اے سمندر کی مچھلی، ایک ہمارا محبوب ترین بندہ تیرے اندر مہمان ہونے والا ہے، خبردار خبردار، اگر اس کا ایک بال بھی بیکا ہو جائے، اس کی پسلی کو مت توڑنا، اس کی ہڈیوں کو نہ چبانا، وہ ہمارا مہمان ہے، تیرے پیٹ میں رہے گا۔ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم جیسے ہی نیچے کودے، وہ مچھلی پہلے ہی سے منہ کھولے ہوئے تیار تھی، اس نے اپنے منہ میں لیا اور پیٹ میں تشریف لے گئے۔ خیال کیا، حضرت ابن کثیر علیہ رحمت و رضوان نے قصص الانبیاء ایک عظیم کتاب لکھی ہے، اس کے اندر وہ ذکر فرماتے ہیں حضرت ابن کثیر علیہ رحمت و رضوان کہ جب حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم مچھلی کے پیٹ کے اندر تشریف لے گئے تو خیال کیا اب تو میں گیا، مچھلی کے پیٹ میں جا کر کے بھی کوئی زندہ بچتا ہے، محسوس کیا کہ اب تو میں چلا گیا، دنیا سے چلا گیا، مگر کہا فحرک یدہ، اپنے ہاتھ کا ہلایا، جب ہاتھ ہلایا تو ہلے، جب ہلے فخر ساجدا للہ تبارک و تعالی، تو فوراً ہی مچھلی ہی کے پیٹ کے اندر رب تبارک و تعالی کے لیے شکر ادا کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے، اور فوراً یہ ایک بہت اچھی دعا کر لی۔ دیکھو نیت کرنے کا یہ اچھا فائدہ ہوتا ہے، ایسے موقع میں اچھی نیتیں اسی کو یاد آتی ہے جس کے اوپر اللہ کا خاص کرم ہوتا ہے، ورنہ تو مچھلی کے پیٹ میں جہاں اپنے جانے نہ جانے کے خیال میں لوگ رہتا ہے، کسی کو نیت کرنے کی فرصت ملے گی، ٹائم ملے گا، سوچے گا کہ یہاں پر بھی کوئی اچھی نیت کر لوں میں، نہیں، فوراً ہی نیت کر لی، اے میرے اللہ میں نیت کرتا ہوں کہ میں مچھلی کی اس پیٹ کو تیرے لیے مسجد بناتا ہوں، اور ایسی جگہ میں سجدہ کروں گا کہ دنیا میں شاید کسی نے بھی مچھلی کے پیٹ میں سجدہ نہ کیا ہوگا۔ اچھی نیت کر لی، فوراً ہی مچھلی کے پیٹ کو مسجد بنا لیا نیت کر کے۔ یہ نیت کرنا ایسے نازک موقع پہ کسی کا نصیبہ ہوتا ہے۔ حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عالم جوانی میں قنطرۃ الیہود نامی جو پل ہے بغداد کے اندر اس وقت تھا، جمعے کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، ایک بزرگ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت کے سب سے بڑے ولی ہیں، جن کا پورے بغداد میں شہرہ ہے، ان کے ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، ان کے مریدین بھی ہیں، ان کے شاگرد بھی ہیں۔ اتنے ہی میں حضرت نے خود ان بزرگ رضی اللہ تعالیٰ نے امتحان لینے کے لیے، ٹھنڈی کا زمانہ تھا، کڑکڑے کا جاڑا پڑ رہا تھا جیسے یہاں پر جنوری کے اندر ہوا کرتا، انہوں نے حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ برج کے اوپر گئے، پل کے اوپر گئے تو دھکا دے دیا امتحان کے لیے۔ دیکھیں ایسے وقت میں کیا کرتا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ہاتھ میں اس وقت جبے کی آستینیں بڑی بڑی ہوا کرتی تھی، وہ جبے کی آستینوں میں کتاب وغیرہ سب کچھ لے کے چلتے تھے، تو ان کے جبے کی آستین میں ایک پہلے ہی سے ایک ایکسٹرا جبہ رکھا ہوا تھا۔ تو فرماتے ہیں کہ جس جبے کی آستین میں، جبے کی جس آستین میں وہ جبہ رکھا ہوا تھا ایکسٹرا، میں نے اس کو اوپر اٹھایا، کا پل سے گرتے گرتے، دیکھیے کتنا وقت ہوتا، آدھا منٹ مشکل سے لگا ہوگا نا۔ فرماتے ہیں کہ پل سے جب میں نیچے گر رہا تھا پانی کے اندر، تو گرتے گرتے میں نے جمعے کے غسل کی نیت کر لی کہ پانی میں گرتے گرتے جمعے کا غسل ہو جائے گا۔ ایسے وقت میں نیت کرنا یہ اللہ کا انعام عظیم ہے، ہر کسی کو یاد نہیں آتا، اپنی موت دکھائی دیتی ہے کہ وہ نیت کرے گا، کہ نہیں، گرنے کو بھی غوث اعظم نے عبادت بنا لیا۔ آئے جا کر کے اپنا جبہ چینج کیا۔ بہرحال وہ دوسرا واقعہ، حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مچھلی کے پیٹ کے اندر رہ کر کے اچھی نیت کی، کہا اے اللہ میں اسی کو مسجد بناتا ہوں، اور وہیں پر رہ کر کے، اس لیے کہا گیا حضرت یونس کو وہاں معراج ہوئی تھی، رب تبارک و تعالیٰ کے تجلیات خاص کا دیدار ہوا تھا، اس لیے اس مچھلی کے پیٹ کو یہ مرتبہ ملا کہ عرش اعظم سے اس کا مرتبہ زیادہ ہو گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں 3 دن،
بعض کہتے ہیں 7 دن اور بعض کہتے ہیں 40 دن حضرت یونس علیہ الصلاۃ والتسلیم مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ بعض کہتے ہیں جب گئے تھے تو محرم کا مہینہ تھا، 10ویں تاریخ تھی اور جمعے کا دن تھا۔ بعض کہتے ہیں جب نکلے تھے تو محرم کا مہینہ تھا اور 10ویں تاریخ تھی، عاشورہ کا وہ دن تھا۔ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لیے حکم دیا گیا مچھلی کو کہ اب 40 دن ہو چکے ہیں۔ وہ اس زمانے میں جو پیٹ کے اندر رہے وہ یہی کہتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی زبان کے اوپر اس کو جاری کر دیا، کیونکہ وہ قید و بند کے اندر تھے، رنج و الم کے اندر تھے۔ مچھلی کے پیٹ سے بڑھ کر کے بھی کوئی قید ہوگی؟ جو لوگ قید و بند میں رہتے ہیں کم سے کم تھوڑا بہت سوراخ ہول تو رہتا ہے، ہوا پانی آنے کے لیے لوگ پانی وغیرہ کا انتظام تو کرتے ہیں، وہ تو مچھلی کا پیٹ ہے، اس سے بڑی قید کیا ہوگی؟ ایسی اتنی بڑی قید میں رب تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا حضرت یونس نے اس انداز میں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ان کی دل کے اندر القاء فرمایا کہ اے یونس اس طرح سے ہم سے دعا مانگو، ہم تمہیں مچھلی کی قید سے آزاد کر دیں گے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جو کوئی بھی قید و بند کی مصیبت کے اندر گرفتار ہو، کسی بھی مشکل ترین مصیبت کے اندر پھنس چکا ہو، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین جو آیت کریمہ کے نام سے مشہور ہے، اس کا وظیفہ کرے، انشاءاللہ ہر بڑی سی بڑی مصیبت سے اس کو رب تبارک و تعالی چھٹکارا نصیب فرمائے گا۔ دیکھو ملا 40 دن کے بعد اس مچھلی نے کنارے پہ آ کر کے حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے پیٹ کے اندر سے اگل دیا۔ کنارے کے اوپر جب حضرت یونس کنارے کے اوپر تشریف لائے تو ان کا بدن اس طرح سے نرم و نازک ہو چکا تھا جیسے کہ وہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا بالکل نرم و نازک ہوتا ہے، اس سے زیادہ کہیں نرم و نازک حضرت یونس علیہ الصلاۃ والتسلیم کا بدن مبارک تھا۔ اب نہ وہ اٹھ سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ کچھ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں۔ کس طرح سے بالکل نرم و نازک کی ہونے کی حیثیت سے تشریف فرمایا، رب تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ان کے سائے کے لیے لوکی، جس کو آپ لوگ کہتے ہیں دودھی، کدو کی بیل ظاہر فرمائی، کیونکہ اس کے پتے بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ اس بیل نے آ کر کے حضرت یونس علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بدن مبارک کے اوپر سایہ کر دیا۔ یہ دودھی پہلے ہی سے نبیوں کی سنت چلی آ رہی ہے، اس لیے ہمارے بعض بزرگ، ہم نے خود دیکھا اپنے بوڑھے انڈیا کے اندر بوڑھے لوگوں کو جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن پھر بھی ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا بچپنے میں جب وہ بزرگ دودھی لے کر کے آیا کرتے تھے نا، وہ کاندھے پہ رکھ کے لاتے تھے۔ بھنڈی خریدی وہ تھیلے میں ہے، ٹماٹر خریدا وہ تھیلے میں ہے، سبزیاں خریدی وہ تھیلے میں ہے، لوکی خریدی، دودھی خریدی تو وہ کاندھے پہ۔ کوئی پوچھے بھائی کاندھے پہ لے کر کے کیوں چل رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ دودھی سے نبی کو پیار تھا، اس کی تعظیم ہم کر رہے ہیں۔ تو وہ عزت کیا کرتے تھے دودھی کی، لوکی کی وہ عزت کیا کرتے تھے۔ یہ پہلے ہی سے انبیاء اور مرسلین کے زمانے سے پسندیدہ چلی آ رہی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بعض صحابہ کرام نے دیکھا کہ وہ گوشت اور دودھی یا صرف دودھی جس میں شوربہ تھا بنا ہوا آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کچھ تلاش کر رہے تھے، ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ پوچھا کہ حضور کیا آپ ڈھونڈ رہے ہیں؟ کہا میں وہ دودھی لوکی کا قتلہ اور اس کا کوئی حصہ دیکھ رہا ہوں۔ جب وہ مل گیا تو آپ نے اس کو لیا اور بہت شوق سے اس کو کھایا۔ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ آپ ڈھونڈ کے دودھی کھایا کرتے تھے نا، اس وقت سے میں بھی اس کو پسند کرتا ہوں، اور یہ سنت چلی آ رہی۔ تو حضرت یونس علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اوپر دودھی کے بیل نے آ کر کے سایہ کر دیا، اور رب تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک جنگل کی ہرنی، ڈیئر، جس کے نافے کے اندر مشک پیدا ہوتا ہے، وہ ڈیئر حضرت یونس علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس آ کر کے کھڑی ہو گئی۔ اس کے تھنوں میں
دودھ بھرا ہوا تھا، خود ہی آ کر کے وہ جھک گئی، حضرت یونس نے اس کا دودھ پیا، ان کے اندر کچھ طاقت آ گئی۔ اس طرح سے ایک روایت کے مطابق 50 دن کے بعد جا کر کے حضرت یونس میں چلنے پھرنے کی طاقت آئی۔ 50 دن کے بعد جب دیکھا تو خیال آیا اب کہاں جاؤں، نینوا کی طرف جاؤں یا کہیں اور۔ ادھر حال یہ تھا کہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پوری قوم حضرت یونس کو ڈھونڈ رہی تھی۔ کہاں چلے گئے ہمارے سرتاج، کہاں گئے ہمارے سردار، کہاں گئے ہم کو جو رشد و ہدایت دینے کے لیے ہمارے پاس تشریف لائے تھے۔ بے قرار تھی، بے چین تھی، مگر جب دور سے حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آتے ہوئے دیکھا تو سب کی خوشی سے باچھیں کھل گئیں، خوش ہو گئے، مسرت شادمانیاں آپس میں منانے لگے، بہت اچھی طرح سے ان کا استقبال کیا۔ اور رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے فرمایا کہ ہم نے ایک مدت تک ان کو رہنے اور ٹھہرنے کا اچھا انتظام دنیا میں کر دیا تھا۔ تو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم کیونکہ مسلمان بن گئی تھی، کفر و شرک سے انہوں نے توبہ کر لی تھی، اس لیے رب تبارک و تعالیٰ کا انعام ان کے اوپر ہوا۔ اور یہ ایک عظیم قوم ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ کفر و اسلام سے تائب ہو کر کے، اسلام کفر و شرک سے تائب ہو کر کے اسلام کی طرف رہی، اور ایک زمانہ دراز تک حکومت اور سلطنت کے ساتھ دنیا کے اندر برقرار رہی۔ بعد میں جا کر کے پھر خرابی نازل ہوئی تو پھر وہ نینوا بھی ختم کر دیا گیا، وہ قوم بھی ختم کر دی گئی۔ لیکن ایک سوال کا جواب دے کر کے اپنی بات کو اختتام پذیر کرتا ہوں۔ سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے، جب کسی کے اوپر عذاب نازل کر دیتا ہے، عذاب نازل کر دینے کے بعد جب وہ قوم تائب ہوتی ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جتنے بھی کفار و مشرکین ہیں نا، جتنے بھی کفار و مشرکین ہیں، مرنے کے وقت ان کو یقین ہو ہی جاتا ہے کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے۔ ہر ایک کو یقین ہو جاتا ہے کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے، مگر اس وقت اگر وہ توبہ کرے، تائب ہو، کلمہ پڑھے تو وہ معتبر نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام بغیر دیکھے خدا کو ماننے کا نام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے سے خدا کو ماننے کا نام اسلام ہے۔ رسول نے کہا اللہ ایک ہے، میں اس کا سچا رسول ہوں۔ تم نے نہ اللہ کو دیکھا ہے نہ رسول کو دیکھا، پھر بھی تم نے خدا کے رسول کے کہنے سے مان لیا۔ اس کا نام اسلام ہے، اس کا نام ایمان ہے۔ لیکن اب تم نے خود دیکھ لیا، فرشتوں کو دیکھا، دیکھ لیا کہ جنت حق ہے، دیکھ لیا کہ دوزخ بھی حق ہے، دوزخ میں عذاب ہو رہا ہے، جنت میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ تم نے خود دیکھ لیا کہ ہاں فرشتے آتے ہیں، اب تم تائب ہوتے ہو کہ ہاں ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ تمہارا یہ کیا ہوا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اب تم دیکھ کے مان رہے ہو۔ فرعون بھی اسلام لے آیا تھا، جب ڈوبنے لگا نا اس نے بھی کہا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون۔ جب وہ ڈوبنے لگا تھا نا تو ڈوبتے ڈوبتے اس نے کہہ دیا تھا آمنت برب موسیٰ و ہارون، میں موسیٰ و ہارون کے رب پہ ایمان لے آیا۔ لیکن اس کا ایمان معتبر نہیں۔ کوئی پوچھے معتبر کیوں نہیں؟ کہا اس لیے وہ اب دیکھ کر کے ایمان لا رہا ہے۔ پہلے تو حضرت موسیٰ کو سمجھاتے رہے اللہ ایک ہے، میں اس کا رسول ہوں، مجھے مان جا، یہ سارے بت جتنے بھی یہ سب جھوٹے ہیں، تو خدا اپنے آپ کو کہلاتا ہے تو خود جھوٹا ہے، اللہ ایک ہے، تو اس کا بندہ ہے، میں اس کا رسول ہوں، مجھے مان اور اپنے آپ کی بندگی کو مان لے۔ وہ تو مانا نہیں۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ ہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ہزارہا فرشتے ہیں، جہاں لاٹھی مارتے ہیں سمندر میں 12 راستے پیدا ہو جاتے ہیں، جب ساری چیزوں کو دیکھا، حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھا کہ گھوڑے پہ بیٹھ کر کے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تائید کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو دیکھ کر کے مانا اور کہتا ہے میں موسیٰ و ہارون کے رب کے اوپر ایمان لے آیا۔ یہ قبول نہیں ہے۔ تو جب فرعون کا ایمان قبول نہیں ہے تو پھر حضرت یونس کی قوم کا ایمان قبول کیوں ہو گیا؟ ایک سوال ہے۔ جواب یہی ہے جو میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ یہاں فرعون کے اوپر عذاب مسلط ہو چکا تھا۔ عذاب مسلط ہو جانے کے بعد اس نے عذاب کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد اللہ کو مانا تھا اور موسیٰ کو مانا تھا علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اور یہاں عذاب مسلط ہوا نہیں تھا، عذاب آنے کے اثرات ہوئے تھے،
عذاب آنے کی نشانیاں آئی تھیں، عذاب آنے کی نشانیاں اور اس کی علامتیں نمودار ہوئی تھیں، مگر یہ قوم کیونکہ ہوشیار تھی، سمجھدار تھی، یہ نشانیوں کو دیکھ کر کے ہی سمجھ گئی تھی کہ حضرت یونس کا کہا ہوا سچا ہے۔ اگر عذاب نازل ہو گیا ہوتا اس کے بعد پھر وہ ایمان لاتے تو ان کا ایمان معتبر نہیں ہوتا، مگر کیونکہ وہ عذاب آنے سے پہلے ہی اللہ کی وحدانیت کو مان چکے تھے اور حضرت یونس علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نبوت اور رسالت کو مان چکے تھے، اس لیے ان کا ایمان بھی معتبر اور ان کا اسلام بھی معتبر ہے۔ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والتسلیم کے اس طرح کے واقعات کو قرآن مجید نے کئی جگہ ذکر کیا ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت یونس کا خاص طور سے تذکرہ کیا۔ احادیث کے اندر حضرت یونس علیہ الصلاۃ والتسلیم کا خاص طور سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے تذکرہ فرمایا ہے بعض مواقع کے اوپر۔ خیر، رب تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید کے ان بہترین قصص سے بھی عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں جو اس سے سبق ملتے ہیں، اس سے جو پتہ چلتا ہے کہ دیکھو پہلے زمانے کے جو اقوام گزرے ہیں ان کے اوپر جب کسی نبی کا انہوں نے کہنا نہیں مانا تو اس طرح سے عذاب نازل ہو جایا کرتا تھا۔ رب تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے سے اس طرح کے عذاب سے امت مسلمہ کو محفوظ رکھا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی جری ہو جائے، خدا کا خوف دل سے نکال دے، نہیں، اللہ کے رسول کے صدقے میں ہم کو یہ انعام ملا ہے تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، پہلے ہی سے، انتقال کے وقت سے پہلے ہی سے رب کی بارگاہ میں تائب ہونا چاہیے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، اور حتی الامکان گناہوں سے مجتنب رہنا چاہیے، گناہوں سے دور رہنا چاہیے، اور نیکوکاریوں کے اندر اپنے اپنے طور پر حصے لینی چاہیے۔ رب تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو نیکیوں کی توفیق نصیب فرمائے اور اس مبارک مہینے کی برکتی عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آنے والی آیات سے متعلق دیگر مضامین کل پیش کی جائیں گے۔ ایک دفعہ الحمد شریف اور 3 دفعہ قل اللہ شریف پڑھیں، اور اپنے ان بزرگ عالم دین کی روح کو اس کا ایصال ثواب کیا جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ خدا بندہ کریمہ کار سزا بندہ نوازا مالک و مولا بے نیازہ پروردگارا، ہمارے بھائیوں نے بزرگوں نے جو کچھ بھی قرآن شریف کی تلاوت کی ہے، الحمد شریف سورہ اخلاص شریف وغیرہ جو کچھ بھی پڑھا ہے، اس تمام تر کو سب کو اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما، اور جو بھی ثواب تو عطا فرمائے وہ سب سے پہلے تیرے حبیب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے توسط سے تمام تر انبیاء و مرسلین صلوات اللہ تعالی علیہ اجمعین، خاص طور سے حضرت یونس ابن متہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ اقدس میں اس تمام تر کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ صحابیات، خلفاء راشدین، ازواج مطہرات، آپ کے جتنی بھی اہل بیت کرام، تمام طور علیہ کرام، بزرگان دین، مشائخ اعظام، تمام تر علماء اعظام کی بارگاہوں میں اس تمام تر کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پروردگارہ بالخصوص ہمارے جماعت اہل سنت کے ایک عظیم عالم دین، جامع معقول و منقول، حاوی فروس و اصول، فخر الاماثل، حضرت علامہ و مولانا حافظ و قاری غلام محمد توسوی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں اس تمام تر کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ ان تمام تر کی ان کی روح کو اس تمام تر کا ثواب عطا فرما۔ پروردگار عالم ان کے مراتب کو اس مبارک مہینے کی برکتوں کے صدقے سے بلند تر فرما، اور ان کے درجات کو بلند تر فرما۔ جو بھی انہوں نے دین کی خدمات درس و تدریس کے حوالے سے دنیا کے اندر رہ کر کے کی ہے، اس تمام تر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو قال اللہ قال رسول کی صدائیں
مدرسوں کے اندر رہ کر کے انہوں نے بلند کی ہیں، ان تمام تر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو بھی شاگردان تلامذہ انہوں نے پیدا کیے ہیں پروردگارہ ان تمام تر کی نیکوکاریوں کے ثواب بھی ان کو نصیب فرما۔ ان کے جتنے بھی پسماندگان ہیں ان تمام تر کو صبر جمیل نصیب فرما۔ ان کی آل اولاد میں سے یا ان کے تلامذہ میں سے ان کا کوئی سچا جانشین پیدا فرما۔ اور جتنے بھی علماء اہل سنت و جماعت آج کے زمانے میں اپنے اپنے طور پر جہاں کہیں بھی رہ کر کے دین کی خدمات پیش کر رہے ہیں ان تمام تر کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت عطا فرما۔ پروردگارہ جتنی بھی یہاں پر حاضر و موجود ہیں یا جس نے بھی درس کو سنا ہے یا جو بھی فاتحہ کے اندر شریک ہوا ہے ان کے اعزاء اقرباء اہل خاندان سے جو کوئی بھی مسلمان مرد و زن دنیا سے جا چکا ہو تمام تر کی روحوں کو بھی اس تمام تر کا ثواب عطا فرما، اور عالم اسلام کے تمام تر مسلمانوں کو بھی اس سب کا ثواب نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔